بایوپلس میں خوش آمدید آپ کے اپنے سائنس پر مبنی تعلیمی چینل میں۔ واضح اور ثبوت پر مبنی سائنس سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ حیاتیات، انسانی رویے اور نیورو سائنس پر ہر ہفتے گہری گفتگو کے لیے بایوپلس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم کتاب پر اپنی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، رابرٹ سیپولسکی کی شہرِ آفاق کتاب بیہیو۔ یہ کتاب انسانی رویے کو اندر سے باہر کی طرف دیکھتی ہے، مطلب یہ کہ کسی بھی عمل سے ایک سیکنڈ پہلے دماغ میں کیا ہوتا ہے، وہاں سے شروع ہو کر وقت میں پیچھے جاتے ہوئے ہارمونز، ماحول اور یہاں تک کہ ارتقاء تک۔ جی، اور آج کی اس پہلی قسط میں ہم پہلے 3 ابواب کا احاطہ کریں گے، جس میں رویے کے پیچھے جو فوری اعصابی میکانزمز ہیں ان پر توجہ دی جائے گی۔ یہ ہماری 6 حصوں کی سیریز کا پہلا حصہ ہے۔ تو آج ہماری توجہ اس بات پر ہے کہ کسی بھی عمل سے چند ملی سیکنڈ سے لے کر چند منٹ پہلے تک ہمارے دماغ میں اصل میں ہوتا کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے جب ہم رویے یا بیہیویئر کی بات کرتے ہیں تو سیپولسکی کے مطابق اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف کوئی جسمانی حرکت ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ سیپولسکی شروع میں ہی یہ واضح کر دیتی ہیں کہ رویہ صرف پٹھوں کا سکڑنا نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ ٹریگر دبا کر کسی کی ٹانگ میں گولی مار سکتے ہیں، اور آپ ٹریگر دبا کر کسی ریس کا آغاز بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل، پٹھوں کی حرکت تو ایک جیسی ہے، لیکن سیاق و سباق، نیت اور معنی وہ بالکل مختلف ہے۔ تو سیپولسکی کے لیے رویہ ایک مخصوص سیاق و سباق میں کیا جانے والا عمل ہے، جس کے پیچھے ہمارے دماغ کے اندر چلنے والے پیچیدہ سرکٹس ہوتے ہیں۔ صحیح۔ کتاب میں نوبل انعام یافتہ ایلی ویزل کا ایک قول بھی ہے جو اس بات پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ محبت کا متضاد نفرت نہیں، بے حسی ہے۔ اور یہ اس لیے کیونکہ شدید محبت اور شدید نفرت کی بائیولوجی حیران انگیز طور پر ایک جیسی ہو سکتی ہے۔ مطلب دونوں میں جذبات کی شدت ہے، دل کی دھڑکن تیز ہے، ہارمونز کا طوفان برپا ہے۔ بالکل، اور یہی اس کتاب کا بنیادی پیغام ہے۔ ہمیں خانوں میں سوچنے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ارے یہ رویہ تو جینز کی وجہ سے ہے یا بچپن کے ماحول کی وجہ سے ہے۔ سیپولسکی کہتی ہیں کہ یہ سب غلط ہے، یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ جی، اور یہ سمجھنے کے لیے کہ کوئی شخص ایک لمحے میں ایک خاص کام کیوں کرتا ہے، آپ کو ان تمام تہوں کو ایک ایک کر کے اتارنا ہوگا۔ بہت خوب۔ تو یہ تو ہوئی بڑی تصویر۔ اب مجھے اس لمحے میں لے چلیں، وہ ایک سیکنڈ جب فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ مسکرائیں گے یا مکہ ماریں گے۔ اس ایک سیکنڈ کے اندر دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ اس ایک سیکنڈ میں 3 بڑے کھلاڑی میدان میں اترتے ہیں۔ پہلا اور سب سے تیز ہے امیگڈالا۔ اسے آپ دماغ کا الارم سسٹم سمجھ لیں۔ ایک بہت ہی چوکنا گارڈ۔ جی، ایک چوکنا اور اکثر خوفزدہ گارڈ۔ اس کا بنیادی کام خطرے کو بھانپنا اور خوف، غصے اور جارحیت جیسے فوری جذبات کو پیدا کرنا ہے۔ تو یہ وہ حصہ ہے جو اندھیرے میں رسی کو سانپ سمجھتا ہے اور سوچتا بعد میں ہے۔ کتاب میں ایک مثال تھی کہ جب سفید فام افراد کو لاشعوری طور پر کسی سیاہ فام کا چہرہ دکھایا جاتا ہے تو ان کا امیگڈالا فوراً فعال ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ نسل پرستی کا ثبوت نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دماغ کتنی تیزی سے ہم اور وہ میں فرق کرتا ہے، چاہے وہ فرق بے معنی ہی کیوں نہ ہو۔ امیگڈالا بہت تیزی سے سیکھتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوا پہلا کھلاڑی۔ دوسرا کون ہے؟ دوسرا کھلاڑی ہے پری فرنٹل کارٹیکس یا پی ایف سی۔ اگر امیگڈالا ایک خوفزدہ گارڈ ہے تو پی ایف سی دماغ کا سی ای او ہے، آپ کے اندر کا سمجھدار حصہ، جو کہتا ہے ایک منٹ رکو، سوچنے دو۔ جی بالکل، اس کا کام ہے امیگڈالا کے جذباتی چیخوں کو سننا اور پھر فیصلہ کرنا۔ یہ جذبات پر قابو پاتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے اور ہمیں مشکل لیکن درست کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال تو وہ فینیاز گیج والی مشہور کہانی ہے نا، وہ ریلوے مزدور جس کے سر میں سے لوہے کی سلاخ آر پار ہو گئی تھی۔ جی، اور اس کا پی ایف سی تباہ ہو گیا تھا۔ وہ بچ تو گیا لیکن اس کی شخصیت پوری طرح بدل گئی۔ ایک ذمہ دار انسان سے ایک بے صبر اور امپلسو شخص بن گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پی ایف سی کتنا ضروری ہے۔ بالکل، اور تیسرا اہم نظام ہے ڈوپامین سسٹم۔ اسے اکثر خوشی کا کیمیکل کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اچھا،
تو اس کا خوشی سے تعلق نہیں؟ خوشی سے نہیں، بلکہ انعام کی توقع اور اس کے حصول کے لیے تحریک سے ہے۔ یہ وہ انجن ہے جو ہمیں مقصد کی طرف دھکیلتا ہے۔ واہ، یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی ڈوپامین خوشی کا نہیں بلکہ امید کا کیمیکل ہے، یہ ہمیں انعام کی طرف بھگاتا ہے۔ جی ہاں، کتاب میں وہ بندر والی تحقیق بھی یہی بتاتی ہے۔ جب بندر کو ایک روشنی جلنے پر کشمش ملتی تھی تو ڈوپامین کا سب سے بڑا اخراج کشمش کھانے پر نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس روشنی کے جلنے پر ہوتا تھا جو انعام ملنے کا اشارہ تھی۔ بالکل۔ ڈوپامین کا تعلق مل گیا سے نہیں بلکہ ملنے والا ہے سے ہے۔ یہ توقع کا نظام ہے۔ تو ایک سیکنڈ کے اندر یہ تینوں نظام، امگڈالا کا فوری خطرہ، پی ایف سی کا کنٹرول اور ڈوپامین کی امید، آپس میں ایک تیز رفتار بحث کرتے ہیں۔ چلیں ایک منظر کا تصور کرتے ہیں۔ ضرور۔ ایک شخص ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے، کوئی اس کی گاڑی کے آگے غلط طریقے سے آ جاتا ہے، اس کا امگڈالا چیختا ہے، خطرہ، حملہ کرو، اور اس کا ہاتھ فوراً ہارن پر جاتا ہے۔ ایسے میں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ جی۔ اب دوسرا منظر دیکھیں، وہی شخص فٹ پاتھ کر کسی بزرگ کو گرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہاں بھی ایک فوری رد عمل ہوتا ہے، لیکن اس بار پی ایف سی کمان سنبھالتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس شخص کو مدد کی ضرورت ہے، یہ صحیح کام ہے، اور وہ شخص مدد کے لیے بھاگتا ہے۔ ایک پرسکون اور سوچا سمجھا فیصلہ۔ یہ بہترین مثال ہے۔ اور دونوں صورتوں میں دماغ کے پرزے وہی ہیں، فرق صرف اس بات کا ہے کہ اس ایک سیکنڈ میں کس کی آواز زیادہ بلند تھی۔ یہ اچھائی اور برائی کی بائیولوجی نہیں، یہ صرف مختلف اعصابی راستوں کے نتائج ہیں۔ بالکل، لیکن سوال یہ ہے کہ انہیں کام کرنے کا اشارہ کہاں سے ملتا ہے؟ ظاہر ہے دماغ خلا میں تو کام نہیں کرتا، اسے باہر کی دنیا سے معلومات ملتی ہیں۔ اور یہ وہ حسی اشارے ہیں جو ہمیں عمل سے چند سیکنڈز یا منٹ پہلے ملتے ہیں۔ جی، اور یہ ہمارے دماغ کو ایک خاص رد عمل کے لیے تیار کرتے ہیں۔ کتاب میں اس کی کچھ حیران کن مثالیں ہیں، جیسے بصری اشارے۔ ایک تحقیق میں دفتر کے کچن میں جہاں لوگ کافی کے پیسے ایک ڈبے میں ڈالتے تھے، دیوار پر ہر ہفتے ایک تصویر لگائی جاتی تھی۔ اچھا۔ جس ہفتے پھولوں کی تصویر ہوتی، لوگ کم پیسے ڈالتے تھے، اور جس ہفتے دیوار پر کسی انسان کی آنکھوں کی تصویر ہوتی تھی، لوگ 3 گنا زیادہ پیسے ڈالتے تھے۔ یہ لاشعوری نگرانی کا احساس ہے۔ مطلب ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارا پی ایف سی فوراً زیادہ فعال ہو جاتا ہے اور ہمیں صحیح کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ بہت طاقتور اثر ہے۔ اسی طرح سماعی اشارے بھی کام کرتے ہیں۔ کتاب میں ایک بہت ہی متاثر کن کہانی ہے۔ وہ افریقی امریکی گریجویٹ طالب علم والی؟ جی، جو رات کو کیمپس سے گھر جاتے ہوئے کلاسیکی موسیقی ویوالڈی کی دھن گنگناتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایسا اس لیے کرتا تھا تاکہ گلی میں چلتے ہوئے دوسرے لوگوں کو یہ سگنل دے سکے کہ وہ خطرناک نہیں ہے۔ یہ سن کر دکھ ہوتا ہے، لیکن یہ سیاق و سباق کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ بدقسمتی سے معاشرے میں ایک نوجوان سیاہ فام مرد کے بارے میں منفی دقیانوسی تصورات موجود ہیں جو دوسروں کے ایمگڈالا کو متحرک کر سکتے ہیں۔ بالکل، لیکن ویوالڈی کی ایک دھن اس پورے سیاق و سباق کو بدل دیتی ہے۔ یہ خوف کے بجائے تحفظ کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اور سونگھنے کے اشارے تو شاید اس سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ وہ جو تحقیق تھی جس میں لوگوں کو خوفزدہ انسانوں کے پسینے کی بو سونگھائی گئی۔ ہاں، اور نتائج حیران کن تھے۔ جب لوگوں نے خوفزدہ لوگوں کے پسینے کی بو سونگھی تو ان کے اپنے ایمگڈالا بھی فعال ہو گئے اور ان کے چہروں پر لاشعوری طور پر خوف کے تاثرات ظاہر ہوئے۔ گویا خوف متعدی ہے، آپ لفظی طور پر کسی دوسرے کے خوف کو سونگھ سکتے ہیں۔ یہ ناقابل یقین ہے۔ اور آخر میں ماحولیاتی سیاق و سباق بھی ہے، مشہور ٹوٹی کھڑکی کا نظریہ۔ یعنی اگر کسی محلے میں چھوٹی موٹی بے ترتیبی جیسے ٹوٹی کھڑکیاں یا کچرے کے ڈھیر نظر انداز کیے جائیں تو یہ ایک سگنل بھیجتا ہے کہ یہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے، یہاں کوئی قانون نہیں ہے، اور یہ سگنل آہستہ آہستہ لوگوں کے رویے کو بدل دیتا ہے اور وہاں بڑے جرائم کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ تو جو کچھ ہم دیکھتے، سنتے اور اپنے ارد گرد محسوس کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے دماغ کو اس ایک سیکنڈ کے فیصلے کے لیے مسلسل تیار کر رہی ہوتی ہیں۔ بالکل، یہ ایسا ہے جیسے آپ کا ایمگڈالا اور پی ایف سی ایک سٹیج پر کھڑے ہیں اور یہ تمام حسی اشارے ان کے لیے اسکرپٹ لکھ رہے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر ہمیں آج کی گفتگو سے کچھ اہم نکات نکالنے ہوں تو وہ کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی عمل، اچھا یا برا، کسی ایک سوئچ کا نتیجہ نہیں ہے۔
یہ ایسا ہے جیسے آپ کے دماغ میں ایک کمیٹی بیٹھی ہے، ایک ڈرا ہوا ایمیگڈالا، ایک سمجھدار پی ایف سی اور ایک انعام کا لالچی ڈوپامن سسٹم۔ اور وہ سب ایک ہی وقت میں چیخ رہے ہیں۔ جس کی آواز سب سے بلند ہوتی ہے وہی عمل ہوتا ہے۔ واہ، یہ بہت اچھی تشبیہ ہے۔ جی، دوسرا نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ سیاق و سباق بادشاہ ہے۔ بالکل، ایک آنکھوں کی تصویر، ویوالڈی کی دھن یا ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کمیٹی کے ممبران کی آواز کو فوری طور پر دھیما یا اونچا کر سکتی ہیں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ وقت بہت اہم ہے۔ ملی سیکنڈز کا فرق بھی نتیجے کو بدل سکتا ہے۔ کیا پی ایف سی ایمیگڈالا کے چیخنے سے پہلے مداخلت کرتا ہے یا بعد میں؟ یہ معمولی سا فرق ایک سوچے سمجھے رد عمل اور ایک جذباتی دھماکے کے درمیان کا فرق ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اور چوتھا نقطہ یہ کہ دماغ کا کوئی بھی حصہ اکیلے کام نہیں کرتا، یہ سب ایک نیٹ ورک ہے، ایک دوسرے سے جڑا ہوا ایک متحرک نظام۔ اور شاید آخری اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمیں زمروں میں سوچنا چھوڑنا ہوگا۔ بالکل۔ یہ شخص برا ہے کہنے کے بجائے ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ اس ایک لمحے میں اس شخص کے دماغ کے اندر کون سے حیاتیاتی اور ماحولیاتی عوامل کار فرما تھے جنہوں نے اس رویے کو جنم دیا۔ آج ہم نے یہ سمجھا کہ کسی بھی رویے سے چند لمحے پہلے ہمارا دماغ کس قدر پیچیدہ عمل سے گزرتا ہے۔ یہ جاننا ایک طرف تو ہمیں عاجز کرتا ہے اور دوسری طرف بااختیار بھی بناتا ہے۔ بالکل، اور مرکزی سائنسی نقطہ یہی ہے کہ فوری رویہ تیز رفتار مربوط اعصابی سرکٹس کا نتیجہ ہے۔ یہ کوئی ایک نیورون یا کوئی ایک کیمیکل نہیں ہے، بلکہ ایک پورے نظام کا کام ہے۔ اس دلچسپ گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ ہمیں فالو اور سبسکرائب کریں اور اگلی قسط کے لیے اپنے سوالات بھیجیں۔ دوسرے حصے میں ہم وقت میں مزید پیچھے کا سفر کریں گے، گھنٹوں سے دنوں تک، اور دیکھیں گے کہ ہارمونز اور تناؤ کی بائیولوجی ہمارے رویے پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگلی اہم قسط کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ خوش آمدید، یہ ہماری بیہیو سیریز کا دوسرا حصہ ہے۔ جی، پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ کسی بھی عمل سے ٹھیک 1 سیکنڈ پہلے ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے۔ بالکل، ہم نے وقت کو ایک خوردبین کے نیچے رکھا تھا۔ آج ہم اس خوردبین کو ہٹا کر سمجھے کہ ایک ٹیلیسکوپ لگا رہے ہیں۔ ہاں، اور وقت میں مزید پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، ان عوامل پر جو ہمارے رویوں کو گھنٹوں، دنوں اور یہاں تک کہ مہینوں پہلے سے تشکیل دے رہے ہوتے ہیں۔ اور آج ہم سپولسکی کی کتاب کے اگلے 3 ابواب میں غوطہ لگانے والے ہیں، گھنٹوں سے دنوں پہلے، پھر دنوں سے مہینوں پہلے، اور ایک میرا پسندیدہ عنوان، نوجوانی یا میرا فرنٹل کارٹیکس کہاں ہے؟ بالکل۔ آج ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہارمونز کی خاموش لہریں، دماغی کیمسٹری اور نوجوانی کی تعمیر نو ہمارے ہر عمل کی بنیاد کیسے رکھتی ہیں۔ چلیں پھر اس کو کھولتے ہیں۔ جب ہم ہارمونز کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کے ذہن میں شاید موڈ سوئنگز آتے ہیں۔ جی، یا ٹین ایج ڈراما۔ لیکن یہ کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ وہ کیمیائی پیغام رساں ہیں جو ہمارے خون میں سفر کرتے ہیں۔ کیا آپ کچھ اہم کھلاڑیوں کا تعارف کروا سکتے ہیں؟ ضرور۔ آج کی گفتگو کے لیے 4 ہارمونز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا ہے گلوکوکورٹیکوئڈز۔ گلوکوکورٹیکوئڈز۔ جی، یہ بنیادی طور پر تناؤ یا سٹریس کے ہارمونز ہیں جو ہمیں لمبے عرصے تک چوکنا رکھتے ہیں۔ اچھا۔ دوسرا ہے ایڈرینلین، جو فوری خطرے کی صورت میں لڑو یا بھاگو کا بٹن دبا دیتا ہے۔ یعنی فائٹ اور فلائٹ۔ بالکل۔ تیسرا ہے ٹیسٹوسٹیرون، جسے عام طور پر جارحیت اور سماجی حیثیت کی جنگ سے جوڑا جاتا ہے۔ اور چوتھا؟ اور چوتھا آکسیٹوسن، جسے محبت کا ہارمون بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سب سے متنازع ہارمون سے شروع کرتے ہیں، ٹیسٹوسٹیرون۔ جی، عام تاثر تو یہی ہے کہ یہ جارحیت کی جڑ ہے۔ کیا یہ واقعی اتنا سادہ ہے؟ دیکھیے، یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ بحث بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ سپولسکی کا جو سب سے بڑا استدلال ہے نا، جی۔ وہ یہ ہے کہ ہارمونز ہمارے رویے کو کنٹرول نہیں کرتے۔ کنٹرول نہیں کرتے؟ نہیں، بلکہ اسے ماڈیولیٹ کرتے ہیں، یعنی اس میں ترمیم کرتے ہیں۔ مطلب وہ پہلے سے موجود رجحانات کو بڑھاوا دیتے ہیں؟ بالکل۔ اسے ایسے سمجھیں کہ ہارمونز رویے کا انجن نہیں بلکہ ایکسلریٹر ہیں۔ واہ، یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ تو ٹیسٹوسٹیرون خود سے جارحیت پیدا نہیں کرتا؟ بالکل نہیں،
فرض کریں آپ کا ایمگڈالا یعنی دماغ کا خوف اور غصے کا مرکز پہلے ہی کسی صورتحال کو خطرہ سمجھ رہا ہے تو ٹیسٹوسٹیرون اس رد عمل کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ وہ پہلے سے لگی آگ پر تیل ڈالنے کا کام کرتا ہے۔ لیکن اگر صورتحال میں کوئی خطرہ نہ ہو تو ٹیسٹوسٹیرون کچھ خاص نہیں کرے گا۔ اصل مسئلہ ٹیسٹوسٹیرون نہیں بلکہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اور ماحول ہمیں کس چیز کو خطرہ سمجھنا سکھاتا ہے اور کس قسم کے رویے پر انعام دیتا ہے۔ بالکل، سپولسکی ایک شاندار مثال دیتا ہے۔ کیا؟ اگر آپ راہبوں کے ایک گروہ کو ٹیسٹوسٹیرون کا انجیکشن دے تو وہ ایک دوسرے سے لڑنا شروع نہیں کریں گے۔ اچھا، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ ایک دوسرے سے نیکی اور سخاوت میں مقابلہ کرنے لگیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کون سب سے زیادہ مسکراتا ہے یا کون سب سے زیادہ خیرات کرتا ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ کیونکہ ان کے سماجی ماحول میں حیثیت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون صرف حیثیت حاصل کرنے کی خواہش کو بڑھاتا ہے، لیکن حیثیت کیسے حاصل کرنی ہے یہ ہمارا معاشرہ طے کرتا ہے۔ یہ تو ذہن کو گھما دینے والی بات ہے۔ مطلب وہی ہارمون جو لڑائی پر اکسا سکتا ہے وہی نیکی میں مقابلے پر بھی مجبور کر سکتا ہے؟ جی، سیاق و سباق ہی سب کچھ ہے۔ اچھا، اب تناؤ یا اسٹریس کے ہارمونز کی طرف آتے ہیں۔ یہ گھنٹوں اور دنوں کے پیمانے پر کیسے کام کرتے ہیں؟ یہ ایک سٹریس ایسکیلیٹر ماڈل کی طرح کام کرتا ہے۔ اسٹریس ایسکیلیٹر، یہ دلچسپ ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کل آپ کی ایک بہت بڑی پریزنٹیشن ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا قدم، چند منٹ پہلے آپ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایڈرینالن ہے۔ جی، یہ ایڈرینالن کا کام ہے جو آپ کو فوری توانائی دیتا ہے۔ اسپرنٹ کی طرح۔ بالکل۔ اب دوسرا قدم، گھنٹوں بعد پریزنٹیشن ختم ہو گئی لیکن آپ اب بھی بے چین ہیں، رات کو نیند نہیں آ رہی۔ ہاں، اکثر ہوتا ہے۔ یہ گلوکوکورٹیکوئڈز ہیں جو خون میں بڑھ چکے ہیں تاکہ آپ چوکنا رہیں۔ یہ آپ کے جسم کو ایک میراتھن کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اور تیسرا قدم، اگر یہ تناؤ دنوں تک چلے تو پھر آتا ہے تیسرا قدم۔ اگر یہ تناؤ مہینوں تک جاری رہے، جیسے کام کی جگہ پر مسلسل دباؤ، تو یہ گلوکوکورٹیکوئڈز آپ کے دماغ پر منفی اثر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ منفی اثر کس طرح کا؟ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھولنے لگتے ہیں، جیسے چابیاں کہاں رکھیں، کیونکہ یہ ہارمونز آپ کے ہپوکیمپس یعنی یادداشت کے مرکز کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو طویل تناؤ ہماری یادداشت کو کمزور کرتا ہے۔ اور صرف یادداشت نہیں، یہ آپ کی ترجیحات بدل دیتا ہے۔ آپ مستقبل کی منصوبہ بندی چھوڑ کر صرف آج کا دن گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو تناؤ صرف ایک احساس نہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے دماغ کی ساخت اور ہماری سوچ کو بھی بدل دیتا ہے۔ جی بالکل۔ اب آکسیٹوسن کی طرف آتے ہیں۔ اسے تو ہمیشہ بہت مثبت روشنی میں دکھایا جاتا ہے، محبت کا ہارمون، گلے ملنے کا ہارمون۔ ہاں، لیکن اس کی کہانی بھی اتنی ہی پیچیدہ ہے۔ اچھا؟ آکسیٹوسن بلا شبہ ہم یعنی اپنے گروہ کے لوگوں کے لیے ہمدردی، اعتماد اور تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ جیسے ماں اور بچے کا رشتہ۔ بالکل، لیکن اس کا ایک تاریک پہلو بھی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ ان یعنی دوسرے گروہ کے لوگوں کے لیے عدم اعتماد، تعصب اور یہاں تک کہ جارحیت کو بھی فروغ دیتا ہے۔ ایک منٹ، مطلب یہ عالمگیر محبت کا ہارمون نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ اپنے قبیلے سے محبت کا ہارمون ہے۔ یہ ہم بامقابلہ وہ کی تفریق کو حیاتیاتی سطح پر گہرا کرتا ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے لوگوں کے لیے زیادہ قربانی دینے پر مائل کرتا ہے؟ جی، لیکن ساتھ ہی باہر والوں کو ایک خطرے کے طور پر دیکھنے پر بھی اکسا سکتا ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جو ایک طرف خاندان اور دوستی بناتے ہیں اور دوسری طرف قوم پرستی اور نسلی تعصب کو بھی ہوا دے سکتی ہے۔ بالکل، ایک ہی کیمیکل کے دو بالکل مختلف چہرے، ایک بار پھر سیاق و سباق فیصلہ کن ہے۔ تو ہارمونز ایک طرح سے سٹیج تیار کر رہے ہیں، موڈ سیٹ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہو اگر سٹیج خود ہی زیر تعمیر ہو؟ ہاں، اور یہ ہمیں سیدھا نوجوانی کی دنیا میں لے آتا ہے۔ سپولسکی کا وہ باب، میرا فرنٹل کارٹیکس کہاں ہے؟ نوعمر دماغ میں آخر چل کیا رہا ہوتا ہے؟ نوجوانی دماغی نشوونما کا ایک طوفانی دور ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے 3 چیزیں کلیدی ہیں۔ جی۔ پہلی، فرنٹل کارٹیکس کی نامکمل نشوونما۔ دماغ کا یہ حصہ جو ہمارا CEO یا گھر کا بڑا ہے، وہ 25 سال کی عمر تک مکمل نہیں ہوتا۔ اور یہ فیصلے کرنے اور جذبات کو قابو کرنے کا ذمہ دار ہے۔ بالکل۔ دوسری چیز ہے انعام کے لیے شدید حساسیت۔ اس دوران لمبک سسٹم، جو جذبات اور انعام کا مرکز ہے، بہت زیادہ فعال ہوتا ہے۔ یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو کہتا ہے مجھے یہ ابھی چاہیے۔ ہاں،
اور تیسری، ساتھیوں کا زبردست اثر۔ تو یہ ایک ایسی گاڑی کی طرح ہے جس کا ایکسلریٹر تو بہت حساس اور طاقتور ہو، جی لیکن اس کی بریک ابھی ٹھیک سے لگی ہی نہ ہو۔ بالکل، سیپولسکی کا مرکزی پیغام یہی ہے، شدید جذبات اور کمزور بریکنگ سسٹم۔ دماغی سکین سے بھی تو کچھ ایسی ہی باتیں سامنے آئی ہیں نا؟ جی، ایک حیران کن بات سامنے آئی ہے۔ جب ایک نوجوان کو اکیلے میں کوئی خطرناک کام کرنے کا کہا جائے تو وہ محتاط رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کے دوست کمرے میں داخل ہوتے ہیں، اس کے دماغ کا انعام والا حصہ یعنی لمبک سسٹم کرسمس ٹری کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ واو! سماجی قبولیت اور دوستوں کی واہ واہ کا انعام اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی خطرہ مول لینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آئیے اس سب کو ایک منظر کی صورت میں دیکھتے ہیں تاکہ یہ تمام دھاگے آپس میں جڑ سکیں۔ ضرور۔ فرض کریں ایک نوجوان ہے جو کئی دنوں سے امتحانات کے شدید تناؤ کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے خون میں گلوکوکورٹیکوئڈز کی سطح پہلے ہی بلند ہے، وہ چڑچڑا اور حساس ہو چکا ہے۔ اب وہ اسکول کی کینٹین میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے اور ایک ساتھی اس پر سب کے سامنے کوئی طنزیہ جملہ کستا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، صرف ایک مذاق ہے۔ لیکن اس نوجوان کے لیے یہ ایک بڑی بات بن جاتی ہے۔ بالکل، ایک پختہ دماغ جس کا فرنٹل کارٹیکس مکمل ہو شاید اسے ہنس کر ٹال دے، لیکن اس نوجوان کے دماغ میں ایک بالکل مختلف کیمیائی رد عمل ہوتا ہے۔ کیسے؟ پہلے سے موجود تناؤ نے اس کے امیگڈالا کو انتہائی حساس بنا رکھا ہے۔ وہ اس مذاق کو ایک ذاتی حملے کے طور پر دیکھتا ہے۔ اور دوسرا، دوستوں کی موجودگی میں اس کا لمبک سسٹم چیخ رہا ہے کہ اپنی عزت بچاؤ، کمزور مت نظر آؤ۔ اور تیسرا سب سے اہم نقطہ، جی، اس کا فرنٹل کارٹیکس، وہ گھر کا بڑا جو اسے روک سکتا تھا اور کہہ سکتا تھا کہ ٹھنڈا رہو، وہ ابھی اتنا مضبوط نہیں کہ اس جذباتی طوفان کو قابو کر سکے۔ اور نتیجہ؟ وہ نوجوان شاید چیخ پڑے یا لڑنے پر اتر آئے۔ جی، اور باہر سے دیکھنے والے کہیں گے کہ یہ کتنا بدتمیز لڑکا ہے، جبکہ اصل کہانی اس کے دماغ کی حیاتیات اور ہارمونز کی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہاں نقطہ اس کے برا ہونے کا نہیں، بلکہ اس میکانزم کا ہے جہاں ہارمونل تیاری اور دماغی کمزوری مل کر ایک دھماکہ خیز صورتحال پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ واقعی ایک طاقتور پرسپیکٹو ہے۔ یہ الزام تراشی سے ہٹ کر افہام و تفہیم کی طرف ایک قدم ہے۔ بالکل، یہ سمجھنا کہ رویے کی جڑیں کتنی گہری اور پیچیدہ ہوتی ہیں۔ تو آج کی اس گہری گفتگو سے اگر ہمارے سامعین کو کچھ اہم باتیں یاد رکھنی ہو تو وہ کیا ہوں گی؟ میرے خیال میں 5 اہم ٹیک اویز ہیں۔ جی۔ پہلا، ہارمونز حکم نہیں دیتے بلکہ سرگوشی کرتے ہیں۔ وہ رویے کے لیے تیار کرتے ہیں، اسے مسلط نہیں کرتے۔ اور سیاق و سباق ان کی سرگوشی کو چیخ میں بدل سکتا ہے۔ بالکل۔ دوسرا، طویل مدتی تناؤ صرف تھکاوٹ نہیں ہے، یہ ہمارے دماغ کی ساخت اور ہماری ترجیحات کو نئی شکل دیتا ہے۔ ہمیں مستقبل سے کاٹ کر حال میں قید کر دیتا ہے۔ جی۔ تیسرا، حیاتیاتی وقت بہت اہم ہے۔ ایک واقعے کا اثر اس بات پر منحصر ہے کہ وہ کب پیش آیا۔ 1 منٹ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے یا 1 دن پہلے؟ جی ہاں۔ چوتھا، نوجوانی ایک نیورولوجیکل تضاد ہے، یعنی انعام حاصل کرنے کی خواہش عروج پر ہوتی ہے جبکہ اسے قابو کرنے والا نظام سب سے کمزور ہوتا ہے۔ اور آخری نقطہ؟ اور آخر میں سیاق و سباق بادشاہ ہے۔ ایک ہی ہارمون یا دماغی حالت مختلف حالات میں بالکل مختلف رویوں کو جنم دے سکتی ہے۔ ہم نے کسی عمل سے 1 سیکنڈ پہلے سے شروع کر کے گھنٹوں، دنوں اور مہینوں تک کا سفر طے کر لیا ہے۔ جی، یہ واقعی ایک زبردست سفر رہا ہے۔ تو اگلا قدم کیا ہوگا؟ اگلے حصے میں ہم وقت میں مزید پیچھے جائیں گے اور یہ سفر مزید دلچسپ ہوتا جائے گا۔ ہم کہاں تک پیچھے جائیں گے؟ ہم ابتدائی بچپن کے تجربات، پیدائش سے پہلے رحم مادر کے ماحول کے اثرات اور آخرکار ان جینیاتی عوامل پر بات کریں گے جو ہماری حیاتیاتی کہانی کا پہلا باب لکھتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کی بنیادیں ہماری پیدائش سے بھی پہلے کیسے رکھی جاتی ہیں۔ جی بالکل۔ اور یہ ایک گہری سوچ پر مجبور کرتا ہے۔ اگر ہمارے دماغ اور رویے ان قوتوں سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں جو کسی بھی فیصلے سے مہینوں پہلے سے کام کر رہی ہوتی ہیں، تو جسے ہم کردار کہتے ہیں وہ ہماری منفرد حیاتیاتی تاریخ کا کتنا عکس ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا ہم واقعی اپنے فیصلوں کے مالک ہیں یا ہم صرف ایک ایسی کہانی کے اداکار ہیں جس کا اسکرپٹ ہماری پیدائش سے بھی پہلے لکھا جا چکا ہے؟
خوش آمدید. یہ ہمارے تجزیے کا حصہ سوئم ہے. پچھلے حصوں میں ہم نے دیکھا کہ کسی بھی رویے سے ٹھیک 1 سیکنڈ پہلے یا کچھ دن پہلے ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے. جی. آج ہم سمجھیں کہ ایک ٹائم مشین میں بیٹھ کر بہت بہت پیچھے جا رہے ہیں. کتنا پیچھے؟ اتنا پیچھے کہ اپنی پیدائش سے بھی پہلے ماں کے پیٹ میں، اور پھر وہاں سے بھی ہزاروں سال پیچھے اپنے ارتقائی ماضی تک. بالکل. آج کا مشن یہی کھوج لگانا ہے کہ ہمارے رویوں کی جڑیں آخر کتنی گہری ہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ رحم مادر کا ماحول، بچپن کے تجربات، اور یہاں تک کہ ہمارے آباء و اجداد کی زندگی کے دباؤ، جی ہاں، وہ آج ہمارے فیصلوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. آج کی ہماری گفتگو کتاب کے 7ویں، 8ویں اور 9ویں ابواب پر مبنی ہے. تو چلیں شروع کرتے ہیں اس خیال سے کہ ہماری کہانی ہماری پیدائش سے بھی پہلے شروع ہو جاتی ہے. کتاب میں ایک بڑا دلچسپ تصور ہے، پری نیٹل پروگرامنگ. جی. یہ سننے میں کسی کمپیوٹر کوڈنگ جیسا لگتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کی تشبیہ بالکل درست ہے. آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہی ہے کہ رحم مادر کا ماحول آنے والے بچے کے دماغ اور جسم کو باہر کی دنیا کے لیے پروگرام کرتا ہے. پروگرام کرتا ہے مطلب ایک طرح کی تیاری، ایک طرح کی حیاتیاتی پیش گوئی. جی. ماں کا تناؤ، اس کی خوراک، اس کے ہارمونز، یہ سب بچے کے لیے معلومات کا کام کرتے ہیں. دماغ رحم کے اندر ہی اندازہ لگا رہا ہوتا ہے کہ باہر کی دنیا کیسی ہوگی. اچھا، 1 منٹ یہاں مجھے روکنے دیں. جب آپ ماں کا تناؤ کہتی ہیں تو ہم کس قسم کے تناؤ کی بات کر رہے ہیں؟ کیا دفتر کی کوئی معمولی پریشانی بھی اس میں شامل ہے؟ نہیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے. ہم یہاں روزمرہ کی ہلکی پھلکی پریشانیوں کی بات نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں شدید اور لمبے عرصے تک رہنے والے تناؤ کی. جیسے غربت، جنگی حالات، کوئی بڑا ذاتی صدمہ یا قحط. جب ماں ایسے حالات سے گزرتی ہے تو اس کے جسم میں کورٹیسول جیسے اسٹریس ہارمونز کی سطح مسلسل بلند رہتی ہے. اور یہ ہارمونز بچے تک پہنچ جاتے ہیں؟ جی ہاں، یہ ہارمونز رحم کی دیوار سے گزر کر بچے تک پہنچ سکتے ہیں، اور وہ بچے کے دماغ میں موجود سٹریس رسپانس سسٹم کو بہت زیادہ حساس بنا دیتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی شاید شدید تناؤ محسوس کرے. اس کا دماغ پیدائش سے پہلے ہی ایک خطرناک دنیا کے لیے تیار ہو گیا تھا. جہاں ہر وقت چوکس رہنے کی ضرورت ہو. بالکل. تو گویا رحم مادر ہماری پہلی تربیت گاہ ہے. اچھا، پیدائش کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ عمل ابتدائی بچپن میں کیسے آگے بڑھتا ہے؟ پیدائش کے بعد یہ پروگرامنگ اور بھی تیز اور براہ راست ہو جاتی ہے. یہاں جان بولبی کے اٹیچمنٹ تھیوری بہت اہم ہو جاتی ہے. اچھا. بچے کو زندہ رہنے کے لیے صرف خوراک نہیں چاہیے، اسے محبت، گرم جوشی اور تحفظ کا احساس بھی چاہیے. اور اس بات کو ہیری ہارلو کے بندروں پر کیے گئے تجربات نے ثابت کیا تھا، ہے نا؟ وہ کافی متنازع تھے. جی، وہ بہت مشہور لیکن کافی متنازع تجربات تھے. ہاں، وہ دل دہلا دینے والے تجربات جن میں بندر کے نوزائیدہ بچوں کو ان کی اصلی ماؤں سے الگ کر دیا گیا تھا. بالکل. اور ان کے سامنے 2 نقلی مائیں رکھی گئیں. ایک لوہے کی تاروں سے بنی تھی جس پر دودھ کی بوتل لگی تھی، اور دوسری نرم گرم کپڑے کی بنی ہوئی تھی لیکن اس کے پاس کوئی خوراک نہیں تھی. جی. اور نتیجہ سب کے لیے حیران کن تھا. بندر کے بچوں نے اپنا تقریباً سارا وقت کپڑے کی بنی آرام دہ ماں سے چمٹ کر گزارا. صرف بھوک لگنے پر تار والی ماں کے پاس جاتے؟ صرف جب بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی تب چند لمحوں کے لیے. یہ ایک دل خراش تصویر ہے نا؟ وہ چھوٹے بندر بھوک پر آرام اور تحفظ کو ترجیح دے رہے تھے. یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحفظ اور محبت کا احساس صرف کوئی اچھی فیلنگ نہیں بلکہ یہ خوراک جیسی بنیادی حیاتیات ضرورت ہے. آپ نے بالکل صحیح پکڑا. اور اس کا ملنا یا نہ ملنا ہمارے دماغ پر مستقل نشان چھوڑ جاتا ہے. یہ صرف نفسیاتی نہیں بلکہ جسمانی تبدیلیاں ہیں. جی ہاں، یہ حقیقی جسمانی تبدیلیاں ہیں. جب ایک بچے کو غفلت یا عدم تحفظ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے دماغ کا ایمگڈیلا، جو خوف اور خطرے کا مرکز ہے، وہ زیادہ فعال ہو جاتا ہے. وہ زیادہ فعال اور بڑا بھی ہو سکتا ہے. وہ بچہ بڑا ہو کر دنیا کو ایک زیادہ خطرناک جگہ کے طور پر دیکھ سکتا ہے. اور اس کے برعکس
اگر ماحول محبت بھرا ہو؟ اس کے برعکس ایک محفوظ اور محبت بھرا ماحول دماغ کے پری فرنٹل کارٹیکس کو مضبوط کرتا ہے، جو ہمارے جذباتوں کو قابو کرنے کا ذمہ دار ہے۔ محفوظ ماحول دماغ کو سکھاتا ہے کہ پرسکون رہو، تم صورتحال کو سنبھال سکتے ہو۔ چلیے اسے ایک حقیقی منظر میں ڈھال کر دیکھتے ہیں تاکہ یہ بات مزید واضح ہو۔ فرض کریں ایک ماں ہے جو حمل کے دوران شدید مالی مشکلات کا شکار رہتی ہے۔ اس کا جسم مسلسل تناؤ میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب کئی سال آگے چلتے ہیں۔ اس کا بچہ، مان لے اس کا نام علی ہے، اب 10 سال کا ہے اور اسکول میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اسکول میں کیا ہو سکتا ہے؟ کلاس میں اگر کوئی دروازہ زور سے بند کر دے تو شاید باقی بچے ہلکا سا چونک کر واپس اپنے کام میں لگ جائیں۔ لیکن علی کا رد عمل مختلف ہوگا۔ ہاں، علی شاید اپنی کرسی سے اچھل پڑے، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگے اور اسے پرسکون ہونے میں کافی وقت لگے۔ اور شاید صرف یہی نہیں، جب کھیل کے میدان میں بچے ایک نئی ٹیم بنا رہے ہوں تو علی اس میں شامل ہونے سے گھبرائے، نئے حالات اس کے لیے بہت پریشان کن ہوں۔ جی۔ یہاں اہم نکتہ یہ ہے، اور جو مجھے اس کتاب میں سب سے زیادہ طاقتور لگا، کہ یہ علی کی کوئی کمزوری یا شرمیلا پن نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک حیاتیاتی رد عمل ہے، ایک ایسی وائرنگ کا نتیجہ ہے جو اس کے دماغ میں رحم مادر کے ماحول کی وجہ سے بنی تھی۔ اس کا دماغ ایک ایسی دنیا کے لیے تیار ہوا تھا جہاں اونچی آوازیں خطرے کی علامت تھیں۔ بالکل، اس کا سٹریس رسپانس سسٹم پہلے سے ہی ہائی الرٹ پر سیٹ ہو چکا تھا۔ یہ رویہ اس کی بقا کی ایک عظیم حکمت عملی کا نتیجہ ہے، جو آج اسکول کے ماحول میں شاید غیر ضروری محسوس ہو۔ لیکن اس کی بائیولوجی کے لیے یہ ایک بالکل منطقی رد عمل ہے۔ جی ہاں۔ یہ سب سن کر میں اس بات پر اٹک گئی ہوں کہ ہمارے تجربات ہماری بائیولوجی کو کیسے بدل دیتے ہیں۔ دماغ کی وائرنگ تک تو سمجھ آ گیا، لیکن یہ جینز کی سطح پر کیسے کام کرتا ہے؟ کتاب میں اس کے لیے ایپی جینیٹکس کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ یہ ساری کہانی کا شاید سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ ایپی جینیٹکس کا بنیادی اصول بہت سادہ ہے۔ ماحول جین کے کام کرنے کے طریقے کو، مطلب اس کے ایکسپریشن کو، ڈی این اے کی ساخت کو تبدیل کیے بغیر بدل دیتا ہے۔ اچھا، اسے تھوڑا اور آسان کریں۔ اسے یوں سمجھیں کہ آپ کا ڈی این اے ایک بہت بڑی کتاب ہے جس میں آپ کے جسم کو چلانے کی تمام ہدایات لکھی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایپی جینیٹکس اس کتاب پر لگائے گئے وہ سٹیکی نوٹس یا ہائی لائٹرز ہیں جو بتاتے ہیں کہ کون سا صفحہ کب پڑھنا ہے، کون سا چھوڑ دینا ہے اور کس صفحے کو بار بار پڑھنا ہے۔ واہ، تو کتاب وہی رہتی ہے، بس اسے استعمال کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابتدائی زندگی کے تجربات، جیسے ماں کا تناؤ، ہمارے جینز پر ایسے مستقل سٹیکی نوٹس لگا سکتے ہیں جو ہماری پوری زندگی پر اثر انداز ہوں؟ جی ہاں، اور اس کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی زندگی کی مشکلات سٹریس سے متعلق جینز پر ایسے ایپی جینیٹک نشان چھوڑ سکتی ہیں جو زندگی بھر رہتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ اس کی ایک شاندار مثال پریری وول نامی چوہوں میں ملتی ہے۔ یہ جانور اپنی یک زوجگی مطلب مونوگمی کے لیے مشہور ہیں۔ اچھا۔ جب نر اور مادہ کا جوڑا بنتا ہے تو ان کے دماغ میں آکسیٹوسن اور ویزوپریسن، جنہیں محبت اور تعلق کے ہارمونز بھی کہتے ہیں، ان کے ریسپٹرز بنانے والے جینز پر ایپی جینیٹک تبدیلیاں آتی ہیں۔ اچھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تبدیلیاں ان جینز کو زیادہ فعال کر دیتی ہیں، جس سے ان کا تعلق مضبوط اور مستقل ہو جاتا ہے۔ یعنی محبت کا تجربہ ان کے جینز پر لگے سٹیکی نوٹس کو بدل دیتا ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اب تک ہم نے ایک زندگی کے دورانیے کی بات کی، رحم مادر، بچپن۔ اب ٹائم مشین کو اور پیچھے لے کر چلتے ہیں، صدیوں اور ہزاروں سال پہلے۔ ارتقاء کی طرف۔ جی، طویل مدتی ارتقاء نے ہمارے رویوں جیسے تعاون، خوف اور جارحیت کو کیسے شکل دی ہے؟ دیکھیں، ارتقاء ہمارے اعمال کا تعین نہیں کرتا، یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہمیں کسی خاص سمت میں جھکاتا ہے، ہمارے اندر کچھ رجحانات پیدا کرتا ہے۔ رجحانات، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر تعاون کا رجحان اس لیے پیدا ہوا کیونکہ مل کر کام کرنا بقا کے لیے بہت فائدہ مند تھا۔ اس کی دو بڑی وجہیں تھیں۔ ایک، کن سلیکشن، یعنی اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنا، کیونکہ وہ ہمارے جینز کا اشتراک کرتے ہیں۔ جی، اور دوسری، باہمی فائدت، جس کا سادہ مطلب ہے آج میں تمہاری مدد کروں گا،
کل تم میری کرنا۔ اور خوف اور جارحیت یہ بھی اسی طرح بقا کی حکمت عملی کا حصہ تھے؟ بالکل، خوف ایک زبردست تحفہ تھا۔ یہ ہمیں خطرات سے بچاتا تھا، جیسے شکاری جانوروں سے، اونچی چٹانوں سے۔ تو جن ہمارے آباء و اجداد میں خوف کا صحت مند احساس تھا وہ زندہ رہے اور اپنے جینز آگے بڑھائے۔ اسی طرح جارحیت اکثر وسائل جیسے خوراک یا علاقے کے لیے مقابلے سے منسلک رہی ہے۔ یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، یہ قدیم موافقت آج کی جدید شہری زندگی پر کیوں اور کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، خاص طور پر جب یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوں؟ اس کی وجہ ایک بہت ہی اہم تصور ہے جسے ارتقائی عدم مطابقت یا ایوولوشنری مس میچ کہتے ہیں۔ مس میچ یعنی مطابقت نہ ہونا؟ جی، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ پرانے زمانے کا سافٹ ویئر پر چل رہا ہے۔ ہمارے دماغ اور جسم ایک ایسی دنیا کے لیے بنے تھے جو آج کی دنیا سے بہت بہت مختلف تھی۔ تو یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے ہماری میٹھی اور چکنی چیزوں کی خواہش تب بہت فائدہ مند تھی جب خوراک کی کمی تھی۔ بالکل، ہر کیلوری قیمتی تھی۔ لیکن آج جب سپر مارکیٹیں ایسی چیزوں سے بھری پڑی ہیں تو یہی قدیم خواہش موٹاپے کی وجہ بن گئی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح رگ پکڑی ہے، یہی بہترین مثال ہے۔ اسی طرح ہم اور وہ کی فوری درجہ بندی کرنا قدیم دور میں بقا کے لیے ضروری تھا، تاکہ دوست اور دشمن میں تیزی سے فرق کیا جا سکے۔ جی، لیکن آج کے متنوع اور عالمی معاشرے میں یہی رجحان تعصب، نسل پرستی اور گروہی تشدد کو جنم دے سکتا ہے۔ ہمارا سافٹ ویئر ایک پرانے آپریٹنگ سسٹم کے لیے لکھا گیا تھا، اور اب ہم اسے ایک بالکل نئے جدید ہارڈ ویئر پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اکثر اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ لیکن یہ سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم اپنے ارتقائی ماضی کے قیدی ہیں، اور یہ برے رویوں کے لیے ایک بہانہ بن سکتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے، میں کیا کروں، میرا ارتقائی دماغ ہی ایسا ہے۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے اور اس کی وضاحت ضروری ہے۔ ارتقاء رجحانات پیدا کرتا ہے، مجبوری نہیں۔ اچھا، یہ صرف یہ بتاتا ہے کہ ایک خاص رویہ اپنانا ہمارے لیے کیوں آسان ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ ناگزیر ہے۔ یہ جاننا کہ ہم میں تعصب کا رجحان کیوں ہے، اس کا پہلا قدم ہے اسے پہچاننا اور اس پر قابو پانا۔ تو یہ ہمیں ذمہ داری سے آزاد نہیں کرتا۔ بالکل نہیں، بلکہ ہمیں اپنی کمزوریوں کو سمجھنے کا ایک آلہ فراہم کرتا ہے تاکہ ہم بہتر انسان بن سکیں۔ بہت خوب۔ تو اس گہرے تجزیے سے جہاں ہم رحم مادر سے شروع ہو کر لاکھوں سال پرانے ماضی تک پہنچے، ہم نے کیا سیکھا؟ چلیں اس سفر کے اہم ترین نکات کو سمیٹتے ہیں۔ ضرور، میرے خیال میں 5 سب سے بڑے نتائج یہ ہیں۔ پہلا، رحم مادر کا ماحول محض ایک محفوظ جگہ نہیں بلکہ ایک معلوماتی میدان ہے۔ یہ بچے کے دماغ کو آنے والی دنیا کے لیے تیار کرتا ہے، اور اس کے اثرات زندگی بھر رہ سکتے ہیں۔ جی۔ دوسرا، ابتدائی زندگی کے تجربات، خاص طور پر محبت اور تحفظ کا احساس، ہمارے دماغ کی ساخت کو جسمانی طور پر تشکیل دیتے ہیں۔ اور تیسرا نقطہ ایپی جینیٹکس کے بارے میں تھا، جو میرے لیے سب سے حیران کن تھا۔ جی، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ایپی جینیٹکس وہ حیاتیاتی پل ہے جو زندگی کے تجربات کو جینز کے کام کرنے کے طریقے سے جوڑتا ہے۔ ہمارے تجربات ہمارے ڈی این اے کو بدلے بغیر اس کے اظہار کو بدل سکتے ہیں۔ بالکل۔ چوتھا، ہمارا ارتقائی ماضی ہمارے رویوں کے بنیادی رجحانات جیسے تعاون، خوف اور گروہ بندی کی بنیاد رکھتا ہے۔ اور آخری نقطہ ان سب کو جوڑتا ہے۔ جی، اور پانچواں اور شاید سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں الگ الگ کام نہیں کرتی۔ زندگی بھر ہماری بائیولوجی اور ہمارا ماحول ایک دوسرے سے مسلسل مکالمہ کرتے رہتے ہیں۔ کوئی ایک چیز حتمی فیصلہ نہیں کرتی، بلکہ یہ ایک پیچیدہ اور ہمیشہ جاری رہنے والا رقص ہے۔ یہ تجزیہ واقعی یہ ظاہر کرتا ہے کہ کسی بھی رویے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس سے پہلے کے سیکنڈز، دن، سال اور یہاں تک کہ ہزاروں سالوں کی تاریخ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اور یہی اس کتاب کا مرکزی پیغام ہے۔ اگلے حصے میں ہم اسی سفر کو جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ حصہ 4 میں ہم رویے کے ارتقاء، گروہی شناخت یعنی ہم بامقابلہ وہ کی بائیولوجی اور سماجی مراتب یا ہائرارکیز پر مزید گہرائی سے بات کریں گے۔ خوش آمدید انسانی رویے کی ارتقائی جڑوں پر ہماری گفتگو کے چوتھے حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اور آج کا موضوع بہت ہی دلچسپ ہے۔
ہم گروہ کیسے بناتے ہیں، یہ سماجی درجہ بندیاں یعنی ہائرارکیز کیسے قائم ہوتی ہیں؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہم بامقابلہ وہ کی جو ذہنیت ہے یہ اتنی طاقتور کیوں ہے؟ بالکل، آج کی ہماری گفتگو رابرٹ سپولسکی کی کتاب کے 3 اہم ابواب پر ہے، 10واں، 11واں اور 12واں باب۔ اور ہمارا مقصد صرف یہ بتانا نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے کی حیاتیات کیا ہے، ہمارا دماغ آخر اتنی تیزی سے اپنے اور پرائے میں لکیر کھینچتا کیسے ہے۔ صحیح، تو گفتگو میں آگے بڑھنے سے پہلے کچھ بنیادی اصطلاحات پر بات کر لیتے ہیں تاکہ سب ایک ہی صفحے پر ہوں۔ جی، یہ بہت ضروری ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں ان گروپ اور آؤٹ گروپ، اس کا سادہ زبان میں کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، ان گروپ یعنی ہم گروہ، کوئی بھی ایسا گروہ ہے جس سے آپ خود کو جوڑتے ہیں، آپ کا خاندان، دوست، آپ کی پسندیدہ ٹیم۔ اچھا، اور آؤٹ گروپ اس کے بالکل برعکس ہے، وہ گروہ جسے آپ دوسرا یا غیر سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور لفظ جو ہم اکثر سنتے ہیں، ڈی ہیومنائزیشن، یہ بہت سنگین لگتا ہے۔ یہ بہت سنگین ہے۔ یہ وہ عمل ہے جب ہم کسی گروہ کو صرف غلط نہیں کہتے بلکہ انہیں انسان سمجھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں کیڑے مکوڑے یا جراثیم کہنا یہ تشدد کو نفسیاتی طور پر قابل قبول بنا دیتا ہے۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ اچھا، جلدی سے 2 اور تصورات، ڈومیننس ہائرارکی اور سوشل اوبیڈینس۔ ڈومیننس ہائرارکی کا مطلب ہے کسی بھی گروہ میں طاقت کی ترتیب، کون اوپر کون نیچے، دفتر کی طرح؟ بالکل۔ اور سوشل اوبیڈینس یعنی سماجی اطاعت کا مطلب ہے کسی اتھارٹی یا گروہ کے اصولوں کی پیروی کرنا۔ ٹھیک ہے، بنیاد واضح ہو گئی۔ تو آئیے پہلے نقطے پر آتے ہیں جو مجھے کتاب میں سب سے زیادہ حیران کن لگا، وہ یہ کہ ہمارا دماغ کتنی جلدی اپنے اور پرائے میں فرق کرتا ہے۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ کسی دوسری نسل کا چہرہ دیکھنے کے صرف 50 ملی سیکنڈ کے اندر دماغ کے ایمگڈولا میں رد عمل شروع ہو جاتا ہے، صرف 50 ملی سیکنڈ۔ ہاں، یعنی آپ کے شعوری طور پر سوچنے سے بھی پہلے یہ ایک خودکار، ایک انسٹنکٹیو رد عمل ہے۔ لیکن ایمگڈولا کرتا کیا ہے؟ ایمگڈالا ہمارے دماغ کا خطرے کا الارم ہے۔ جب وہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو نئی یا غیر متوقع ہو، جیسے کوئی ایسا چہرہ جو اس نے پہلے نہ دیکھا ہو، تو وہ فوراً ایک ہلکا سا خطرے کا سگنل بھیجتا ہے۔ تو یہ نسل پرستی نہیں ہے؟ نہیں، یہ نسل پرستی نہیں ہے۔ یہ دماغ کی ایک بہت پرانی پروگرامنگ ہے کہ اجنبی سے محفوظ رہو۔ یہ صرف فرق کو نوٹ کر رہا ہے۔ کتاب میں آکسیٹوسن ہارمون کی مثال بھی بڑی دلچسپ ہے۔ ہم اسے محبت کا ہارمون سمجھتے ہیں۔ جی، لیکن حقیقت تھوڑی پیچیدہ ہے۔ جسے ہم محبت کا ہارمون کہتے ہیں وہ دراصل اپنوں سے محبت کا ہارمون ہے۔ مطلب یہ کہ وہی کیمیکل جو ہمیں اپنے گروہ کے قریب لاتا ہے، ان پر اعتماد بڑھاتا ہے، وہی ہمیں باہر والوں کے لیے زیادہ مشکوک یا جارحانہ بنا سکتا ہے۔ اچھا، تو ایک ہی ہارمون کے 2 بالکل مختلف اثرات ہیں۔ بالکل۔ حب الوطنی اور نسل پرستی حیاتیاتی طور پر ایک ہی سکے کے 2 رخ ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت پریشان کن خیال ہے۔ تو کیا ہم اس گروہ بندی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں یا یہ ہمیں سکھائی جاتی ہے؟ یہ پیدائشی نہیں ہے، لیکن یہ سیکھی بہت جلدی جاتی ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ 3 سے 4 سال کے بچے بھی نسل اور جنس کی بنیاد پر گروہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی چھوٹی عمر میں؟ جی، یہاں تک کہ کچھ مہینوں کے شیرخوار بچے بھی اپنی نسل کے چہروں کو زیادہ تیزی سے پہچانتے ہیں۔ اس کی وجہ تعصب نہیں بلکہ ماحول ہے۔ وہ کیسے؟ اگر کوئی بچہ اپنی زندگی میں صرف ایک ہی رنگت کے چہرے دیکھتا ہے تو اس کا دماغ ان چہروں کو پہچاننے کا ماہر ہو جاتا ہے۔ جب وہ پہلی بار کوئی مختلف چہرہ دیکھتا ہے تو وہ اس کے دماغ کے لیے ایک بہت نمایاں چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ماحول کا اثر ہے؟ جی، ماحول کا، فطرت کا نہیں۔ اور جیسے ہی گروہ بنتے ہیں، میرے خیال میں اگلا قدم درجہ بندی یا ہیرارکی کا ہوتا ہے۔ کون اوپر ہے، کون نیچے؟ بالکل۔ اور انسان اس لحاظ سے بہت منفرد ہیں کہ ہم ایک ہی وقت میں کئی درجہ بندیوں کا حصہ ہوتے ہیں۔ دفتر میں الگ، خاندان میں الگ، دوستوں میں الگ۔ جی، یہ بہت پیچیدہ ہے اور یہاں ڈمبر نمبر کا تصور بھی آتا ہے۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ ماہر بشریات رابن ڈمبر کے مطابق انسانی دماغ اوسطاً صرف 150 لوگوں کے ساتھ مستقیم سماجی تعلقات رکھ سکتا ہے۔ صرف 150؟ جی، جب گروہ اس سے بڑا ہوتا ہے تو پھر ہمیں اسے منظم رکھنے کے لیے باقاعدہ اصولوں اور درجہ بندیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ درجہ بندی ہماری روزمرہ زندگی، ہماری صحت پر کیسے اثر کرتی ہے؟
کتاب میں اس بارے میں کچھ بہت اہم باتیں لکھی ہیں۔ یہ اس کتاب کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ سماجی اور معاشی حیثیت اور صحت میں گہرا تعلق ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے جی، کہ صرف غریب ہونا صحت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا غریب محسوس کرنا کرتا ہے۔ ایک منٹ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ غریب محسوس کرنا؟ مطلب یہ کہ آپ کی آمدنی سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ اپنی ارد گرد کے لوگوں کے مقابلے میں خود کو کہاں دیکھتے ہیں۔ کم حیثیت کا جو نفسیاتی دباؤ ہے وہ آپ کو بیمار کرتا ہے۔ یعنی احساس کمتری ہمیں بیمار کر سکتا ہے؟ بالکل، آپ کا جسم مسلسل تناؤ میں رہتا ہے۔ کورٹیسول جیسے ہارمونز ہر وقت بلند رہتے ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کے مدافعتی نظام اور دل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کتاب میں اسکولوں کی بھی ایک مثال تھی۔ جی، کہ جن ممالک میں آمدنی کا فرق بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں کے اسکولوں میں بلینگ یعنی دھونس اور دھمکی کی شرح بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ سماجی ڈھانچے کے اثرات بچپن سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ ہمیں گفتگو کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے جو شاید سب سے زیادہ پریشان کن ہے، اطاعت، یعنی اچھے لوگ برے کام کیوں کرتے ہیں۔ ہاں، اور یہاں ملگرم اور سٹینفورڈ جیل کے تجربات کا ذکر آتا ہے۔ ملگرم کا تجربہ، جس میں عام لوگوں کو دوسروں کو بجلی کے جھٹکے دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ جی، اور حیران کن طور پر زیادہ تر لوگوں نے حکم مانا، یہاں تک کہ جب انہیں دوسرے کمرے سے چیخیں سنائی لے رہی تھیں۔ اور سٹینفورڈ جیل کا تجربہ، جہاں عام طلباء کو گارڈ اور کیڈی بنایا گیا، اور گارڈز نے چند ہی دنوں میں حقیقی ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ ان تجربات پر بہت تنقید ہوئی ہے، لیکن ان کا ایک نتیجہ بہت واضح ہے اور وہ کیا ہے؟ کہ حالات کی طاقت اکثر فرد کی نیت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن یہ تصویر تو بہت مایوس کن ہے۔ کیا ہم سب حالات کے ہاتھوں مجبور ہیں؟ کیا کچھ لوگ مزاحمت نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، اور یہ سب سے اہم سوال ہے۔ خوش قسمتی سے مزاحمت ممکن ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ اس پر کئی چیزیں اثر کرتی ہیں۔ مثلاً؟ پہلا ہے اتھارٹی سے دوری۔ ملگرم نے پایا کہ جب حکم دینے والا سائنسدان فون پر ہدایات دے رہا تھا تو اطاعت کی شرح بہت کم ہو گئی۔ اچھا، یعنی آمنے سامنے حکم ماننا زیادہ آسان ہے۔ جی، دوسرا تصور ہے پھسلواں ڈھلان یعنی سلپری سلوپ کا۔ اس کی وضاحت کریں۔ برائی کی طرف سفر اکثر ایک بڑے قدم سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے ہوتا ہے۔ پہلا جھٹکا بہت ہلکا تھا۔ جب آپ پہلا چھوٹا غلط قدم اٹھا لیتے ہیں تو اگلا قدم آسان ہو جاتا ہے۔ آپ لکیر کھینچنا بھول جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور تیسرا اور سب سے طاقتور عنصر ہے یہ جاننا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اچھا۔ جب تجربے میں دوسرے لوگوں نے حکم ماننے سے انکار کیا تو زیادہ تر شرکا نے بھی انکار کر دیا۔ صرف ایک ساتھی کی موجودگی ہی اتھارٹی کا سحر توڑ سکتی ہے۔ تو یہ ساری گفتگو، دماغی کیمیا، درجہ بندی، اطاعت، ان سب کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر کسی کو 5 باتیں یاد رکھنی ہوں تو وہ کیا ہوں گی؟ میرے خیال میں 5 اہم ترین نتائج یہ ہیں۔ پہلا، گروہی شناخت بہت فوری اور خودکار ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، ہمارا دماغ اپنوں اور غیروں کے لیے واقعی مختلف رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ جی۔ تیسرا، سماجی درجہ بندی اور عدم مساوات کا احساس ہماری صحت اور تناؤ کی سطح پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ چوتھا یہ کہ ہماری حیاتیات شاید ہمیں ایک رجحان دیتی ہے لیکن ہماری ثقافت اس کی سمت متعین کرتی ہے۔ یہ چیزیں بدلی جا سکتی ہیں۔ اور پانچواں، جو سب سے امید افزا ہے، ان تمام میکانزمز کو سمجھنا ہی تنازعات کو کم کرنے کی جانب پہلا قدم ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ ہمارے دماغ گروہی رویوں کے لیے بنے ہیں، لیکن یہ قدیم نظام جدید دنیا میں بہت پیچیدہ نتائج پیدا کرتا ہے۔ جی، ہم نے جانا کہ ہم کتنی جلدی دنیا کو تقسیم کر دیتے ہیں اور کیسے حالات عام لوگوں کو غیر معمولی کام کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ اور یہیں سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہمارا یہ رویہ اتنا فطری ہے، اگر ہماری حیاتیات ہمیں صرف اپنے گروہ کا خیال رکھنے کو کہتی ہے، تو پھر اخلاقیات کہاں سے آتی ہے؟ بالکل، ہمدردی، انصاف، یہ تصورات کہاں سے آئے؟ ہم یہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں کہ تمام انسانوں کے لیے صحیح کیا ہے؟ اور یہی ہمارا اگلا موضوع ہوگا 5ویں حصے میں۔ ہم اخلاقیات، ہمدردی اور ان طاقتور استعاروں پر بات کریں گے جو انسانی فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جی، جاتے جاتے ہمارے سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتی ہوں۔ کتاب میں ذکر ہے کہ دماغ کے ایک مخصوص حصے کو نقصان پہنچنے پر لوگ انتہائی عملیات پسند ہو جاتے ہیں۔
وہ 5 اجنبیوں کو بچانے کے لیے اپنے خاندان کے کسی فرد کو بھی قربان کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری فطری اخلاقیات کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ کیا یہ جذبات سے جڑی ہے، منطق سے نہیں؟ اور کیا خالص منطق ہمیں غیر انسانی بنا دے گی؟ اس پر سوچئے گا۔ آج ہم 5ویں حصے میں ایک بہت ہی بنیادی سوال کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ ہم اچھے انسان کیوں ہیں؟ اور کبھی کبھی اتنے خوفناک کام کیسے کر جاتے ہیں؟ بالکل۔ کیا یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے یا ہمارے دماغ میں کوئی سوئچ ہے جو صحیح اور غلط کے درمیان پلٹ جاتا ہے؟ اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے آج ہم رابرٹ سیپولسکی کی کتاب بیہیو کے 3 ابواب کو دیکھ رہے ہیں۔ جی، پہلا ہے اخلاقیات اور صحیح کام کرنا، پھر کسی کے درد کو محسوس کرنا، اور آخر میں وہ استعارے جن سے ہم قتل کرتے ہیں۔ اور ہمارا مقصد صرف فلسفہ بیان کرنا نہیں ہے، ہم اس عمل کے پیچھے کی سائنس کو سمجھیں گے کہ جب دماغ کوئی اخلاقی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے اندر اصل میں کیا حیاتیاتی اور نفسیاتی طوفان چل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہ کیسے زبان یعنی عام سے الفاظ ہمارے تصورات کو بدل کر ہمیں ناقابل تصور کام کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اخلاقیات سے۔ جب ہمیں کسی مشکل فیصلے کا سامنا ہوتا ہے تو ہم فیصلہ کرتے کیسے ہیں؟ کیا یہ خالصتاً منطق کی بنیاد پر ہوتا ہے یا یہ جذبات کا کھیل ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے ایک بہت مشہور ذہنی تجربہ ہے جسے ٹرالی کا مسئلہ کہتے ہیں۔ اچھا۔ تو منظر کچھ یوں ہے کہ ایک بے قابو ٹرالی پٹری پر 5 لوگوں کو کچلنے کے لیے تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ پٹری کے پاس کھڑے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک لیور ہے۔ اگر آپ لیور کھینچتی ہیں تو ٹرالی دوسری پٹری پر چلی جائے گی جہاں صرف ایک شخص کھڑا ہے۔ تو کیا آپ لیور کھینچیں گی؟ ہاں، میرے خیال میں تو ہاں، مطلب 5 جانیں بچانے کے لیے 1 جان، یہ منطقی لگتا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں، فوراً کہتے ہیں ہاں، حساب سیدھا ہے نا۔ جی، ایک طرح کا ریاضی کا سوال ہے۔ بالکل، لیکن اب منظر بدلتے ہیں اور یہاں آ کر بات اصل میں دلچسپ اور پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ ٹرالی اب بھی انہی 5 لوگوں کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن اب آپ پٹری کے اوپر ایک پل پر کھڑی ہیں اور آپ کے ساتھ ایک بہت بھاری بھرکم شخص کھڑا ہے۔ اوکے۔ اگر آپ اسے اپنے ہاتھوں سے دھکا دے کر نیچے پگڑی پر گرا دیں تو اس کا جسم ٹرالی کو روک لے گا اور وہ 5 لوگ بچ جائیں گے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو سوچ کر ہی عجیب لگ رہا ہے۔ اور یہاں تقریباً سب لوگ یہی کہتے ہیں، نہیں، حالانکہ حساب تو وہی ہے، 1 جان کے بدلے 5 جانیں۔ ہاں، حساب تو وہی ہے، لیکن یہ بہت مختلف محسوس ہوتا ہے۔ تو پھر ہمارا رد عمل اتنا مختلف کیوں ہے؟ اس کا جواب ہمارے دماغ کی اندرونی ساخت میں چھپا ہے۔ ہمارے دماغ کے 2 حصے اس فیصلے پر ایسے سمجھیں بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی دماغ کے اندر ایک میٹنگ چل رہی ہے؟ آپ بالکل ایسا سمجھ سکتی ہیں۔ پہلا حصہ ہے ڈورسولیٹرل پری فرنٹل کارٹیکس یا مختصراً DLPFC۔ یہ تو کافی ٹیکنیکل نام ہے۔ ہاں، تو آسان زبان میں یہ ہمارے دماغ کا اکاؤنٹنٹ ہے۔ یہ ٹھنڈا ہے، بے لاگ اور صرف اعداد و شمار دیکھتا ہے۔ اس کے لیے فیصلہ آسان ہے، 1 کے بدلے 5، یہ سودا اچھا ہے۔ لیور والے منظر میں یہی حصہ کام کر رہا تھا؟ بالکل، کیونکہ وہ فیصلہ غیر ذاتی تھا، آپ صرف ایک لیور کھینچ رہی تھیں۔ لیکن کسی کو اپنے ہاتھوں سے دھکا دینا، یہ تو بہت ذاتی اور ہولناک محسوس ہوتا ہے۔ یہاں صرف حساب کتاب نہیں چل سکتا۔ اور یہیں پر دماغ کا دوسرا حصہ وینٹرومیڈیل پری فرنٹل کارٹیکس یعنی VMPFC اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ میٹنگ کا دوسرا ممبر ہے؟ جی، اور یہ وہ جذباتی ساتھی ہے جو چیخ کر کہتا ہے، نہیں، ہم کسی کو چھو کر موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتے، یہ غلط محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہماری گرم سوچ ہے جو گہرے فوری جذبات سے بھری ہوتی ہے۔ تو ہمارا اخلاقی فیصلہ ان دونوں آوازوں کی کشمکش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ جی، فیصلہ اس پر منحصر ہے کہ کون سی آواز زیادہ اونچی ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص اتنا منطقی ہو کہ وہ پل والے شخص کو بھی دھکا دے دے؟ کیا ایسے لوگ ہیں جن کا اکاؤنٹنٹ دماغ ان کے جذباتی دماغ پر ہمیشہ حاوی رہتا ہے؟
یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اور تحقیق بتاتی ہے کہ جن لوگوں کے VMPFC یعنی جذباتی حصے کو کسی وجہ سے نقصان پہنچا ہو، وہ اس طرح کے فیصلے زیادہ منطقی انداز میں کرتے ہیں۔ مطلب وہ دھکا دے دیں گے؟ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہیں گے کہ ہاں، دھکا دے دینا چاہیے۔ وہ نتائج تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس عمل سے جڑی جذباتی ہولناکی کو محسوس نہیں کر پاتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری اخلاقیات کا ایک بڑا حصہ ہمارے جذباتی رد عمل پر مبنی ہے، خالص منطق پر نہیں؟ بالکل۔ تو یہ جو گرم سوچ اور جذباتی رد عمل ہے جو ہمیں کسی کو دھکا دینے سے روکتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ دوسروں کے بارے میں ہے، ہم ان کی تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہیں سے ہمدردی کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کا درد محسوس ہو رہا ہے تو دماغ میں اصل میں ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک وسیبہ نہیں ہے جتنا لگتا ہے۔ سائنس نا ہمدردی کو بھی 3 الگ الگ حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ اچھا، ایک ہی چیز نہیں ہے؟ نہیں، بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے جذباتی ہمدردی، ایموشنل ایمپتھی، یعنی کسی کا درد محسوس کرنا۔ ایسے محسوس کرنا جیسے وہ آپ کا اپنا درد ہو۔ جب آپ فلم میں کسی کردار کو روتا دیکھتی ہیں اور آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، ہاں، ہوتا ہے ایسا۔ وہ جذباتی ہمدردی کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس میں دماغ کا اینٹیریئر سنگولیٹ کارٹیکس اور انسیولا جیسے حصے متحرک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا درد کو محسوس کرنا۔ باقی 2 قسمیں کیا ہیں؟ دوسری قسم ہے ادراکی ہمدردی، کوگنیٹو ایمپتھی۔ اسے تھیوری آف مائنڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کسی کی ذہنی حالت یا نقطہ نظر کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، بغیر ضروری طور پر وہی جذبات محسوس کیے۔ یہ زیادہ منطقی عمل ہے۔ کوئی مثال دیں؟ جی، مثال کے طور پر جب آپ اپنے دوست کو پریشان دیکھ کر کہتی ہیں، میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم اس صورتحال میں کیوں پریشان ہو، وہ ادراکی ہمدردی ہے۔ آپ اس کی وجوہات کو سمجھ رہی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ کو بھی ویسی گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہو۔ اچھا، تو ایک ہے دل سے محسوس کرنا اور دوسرا ہے دماغ سے سمجھنا۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ کسی میں ایک چیز ہو اور دوسری نہ ہو؟ بالکل، اور یہ ایک خطرناک امتزاج ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک ماہر دھوکے باز یا ایک جوڑ توڑ کرنے والے شخص میں ادراکی ہمدردی بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ وہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں اور کیا محسوس کر رہی ہیں، اور وہ اس علم کو آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس میں جذباتی ہمدردی کی کمی ہوتی ہے۔ اوہ، اسے آپ کے درد سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جی نہیں۔ اور تیسری قسم؟ ہاں، تیسری قسم۔ تیسری قسم ان دونوں کو جوڑ کر عمل کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ ہے رحم دلی، کمپیشن، یعنی مدد کرنے کا جذبہ۔ بالکل، یہ صرف محسوس کرنا یا سمجھنا نہیں، بلکہ کسی کے درد کو دیکھ کر اس کی مدد کرنے کے لیے متحرک ہونا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جب آپ رحم دلی کی وجہ سے کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں انعام اور تحریک سے جڑے سرکٹس متحرک ہوتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ اس کی جڑیں صرف انسانوں تک محدود نہیں۔ ذرائع میں چمپینزیوں کا ذکر ہے کہ وہ حملے کا شکار ہونے والے معصوم ساتھی کو تو تسلی دیتے ہیں، لیکن حملہ آور کو نہیں۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نہ صرف درد محسوس کر رہے ہیں، بلکہ صورتحال کے صحیح اور غلط پہلو کو بھی کسی حد تک سمجھ رہے ہیں۔ تو ہمدردی وہ طاقت ہے جو ہمیں جوڑتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب زبان کا استعمال اس کے بالکل الٹ کیا جائے، جب الفاظ ہمیں جوڑنے کے بجائے توڑنے پر اکسا دیں؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں یہ تو صرف کہنے کی بات ہے، لیکن اصل میں ایسا ہے نہیں۔ نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ ہمارا دماغ اس تعاروں اور حقیقت میں آسانی سے فرق نہیں کر پاتا۔ اس کی ایک بہترین مثال گھن یا کراہت کا تصور ہے۔ ڈسگسٹ؟ جی، ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہے انسولر کارٹیکس۔ اس کا بنیادی کام ہمیں خراب یا زہریلے کھانے سے بچانا ہے۔ جب آپ کوئی خراب چیز چکھتی ہیں تو یہ حصہ متحرک ہوتا ہے اور آپ کو شدید گھن محسوس ہوتی ہے، تاکہ آپ اسے فوراً تھوک دیں۔ ایک جسمانی حفاظتی نظام ہے۔ جی، لیکن حیرانگی بات یہ ہے کہ یہی انسولر کارٹیکس تب بھی متحرک ہوتا ہے جب آپ کسی اخلاقی طور پر گھنونے کام کے بارے میں سنتی ہیں۔ اچھا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ حرکت بہت گھنونی ہے یا اس کی بات سن کر طبیعت خراب ہو گئی، تو یہ صرف محاورے نہیں ہیں، ہمارا دماغ اسے تقریباً لفظی سطح پر محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ کمال ہے، گویا ہم نے کوئی خراب چیز چکھ لی ہو۔ بالکل، اور یہیں سے زبان کا خطرناک کھیل شروع ہوتا ہے، جب ایک گروہ دوسرے گروہ کو جانور، کیڑے مکوڑے یا بیماری جیسے استعاروں سے پکارتا ہے۔ کتاب میں اس عمل کو سیوڈو اسپیسیشن کہا گیا ہے۔ جی، یہ لفظ خود بڑا دلچسپ ہے۔ سیوڈو کا مطلب ہے نقلی،
تو یہ لفظی طور پر کسی گروہ کو ایک نقلی الگ نسل بنانے کا عمل ہے، انہیں انسانوں سے کمتر دکھانا، تاکہ ان سے ہمدردی ختم ہو جائے اور ان کے خلاف تشدد کو جائز قرار دیا جا سکے۔ اس کی سب سے خوفناک مثال میرے خیال میں روانڈے کی نسل کشی ہے جو 1994 میں ہوئی۔ یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے کہ کیسے پڑوسیوں نے اپنے پڑوسیوں کو مار ڈالا۔ یہ اسی نفسیاتی عمل کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس نسل کشی سے پہلے روانڈا میں ہوتو انتہا پسندوں نے ریڈیو پر تتسی اقلیت کے لیے مسلسل ایک لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا: لال بیگ، کاکروچز۔ یہ صرف ایک برا نام نہیں تھا۔ نہیں، یہ ایک نفسیاتی ہتھیار تھا۔ جب آپ کسی انسان کو بار بار کیڑا سنتے ہیں تو آپ کا دماغ آہستہ آہستہ اس کے لیے وہی غن محسوس کرنے لگتا ہے جو وہ ایک اصلی لال بیگ کے لیے کرتا ہے۔ وہ انسولر کارٹیکس متحرک ہو جاتا ہے۔ تو اس استعارے نے عام لوگوں کے لیے اپنے پڑوسیوں کو مارنا آسان بنا دیا، کیونکہ ان کے ذہن میں وہ انسانوں کو نہیں، لال بیگوں کو مار رہے تھے، صفائی کر رہے تھے۔ یہ ایک ہولناک یاد دہانی ہے کہ الفاظ کس طرح حقیقت کو بدل کر تشدد کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور اس کا مقابلہ کرنے کا طریقہ بھی زبان اور عمل میں ہی چھپا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کا توڑ ہے دوسرے گروہ کی انسانیت کو دوبارہ تسلیم کرنا، خاص طور پر ان کی مقدس اقدار یعنی سیکرڈ ویلیوز کا احترام کر کے۔ مقدس اقدار سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ اصول، علامات یا عقائد ہیں جو کسی گروہ کی شناخت کے لیے انتہائی اہم ہوتے ہیں، جن پر وہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ جب ہم ان کی ان اقدار کا احترام کرتے ہیں، چاہے ہم ان سے متفق نہ بھی ہوں، تو ہم دراصل یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک انسان کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو سے جو چند اہم باتیں سامنے آئیں، جی، پہلی تو یہ کہ اخلاقیات جزوی طور پر جذباتی ہے اور جزوی طور پر منطقی۔ ہمارے دماغ میں ایک گرم اور ایک سرد حصہ بحث کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ دوسرا یہ کہ ہمدردی کی بھی مختلف شکلیں ہیں، جذباتی، ادراکی اور پھر رحم دلی جو عمل پر اکساتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ استعارے دماغ کے لیے شارٹ کٹ ہیں اور دماغ انہیں اکثر حقیقت سمجھ لیتا ہے۔ اور چوتھا نقطہ جو اسی سے جڑا ہے وہ یہ کہ زبان ہمارے تصورات کو بدل کر نقصان کو جائز قرار دے سکتی ہے۔ اور پانچواں اور شاید سب سے اہم کہ ان میکنزم سے آگاہی ہمیں ان کے غلط استعمال سے بچا سکتی ہے۔ جی بالکل۔ تو یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہمدردی کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ کیا ہم خود کو زیادہ ہمدرد بننے کی تربیت دے سکتے ہیں؟ تحقیق اس معاملے میں کافی پرامید ہے، چونکہ ہمدردی کی مختلف اقسام ہیں۔ ہم شعوری طور پر اپنی ادراکی ہمدردی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مطلب دوسروں کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرنا؟ جی، ان کی کہانیاں سننا، ان کی جگہ خود کو رکھ کر سوچنا۔ یہ عمل آہستہ آہستہ ہماری جذباتی ہمدردی کو بھی متحرک کر سکتا ہے۔ مراقبہ اور ذہن سازی کی مشقیں بھی اس میں مددگار ثابت ہوئی ہیں۔ اور ان نقصان دہ استعاروں کا مقابلہ کیسے کیا جائے جو معاشرے میں پھیلائے جاتے ہیں؟ اس کا سب سے مؤثر توڑ دوسرے کی انسانیت پر زور دینا ہے۔ جب کوئی گروہ کسی دوسرے کو جانور کہے تو اس کے جواب میں ان کی کہانیاں سنائیں، ان کے خاندان دکھائیں، ان کے فن اور ثقافت کو سامنے لائیں۔ ان کے انفرادی چہروں اور ناموں کو اجاگر کریں۔ بالکل، تعلقات قائم کرنا، مکالمہ کرنا اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ان کی مقدس اقدار کا احترام کرنا، یہ سب نفرت انگیز زبان کے اثر کو کمزور کرتا ہے۔ یہ نفرت کے استعارے کو ہمدردی کی حقیقت سے شکست دینا ہے۔ آخر میں ایک سوچنے والی بات چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے دماغ استعارے اور حقیقت میں آسانی سے فرق نہیں کر سکتے تو ہماری سب سے گہری اور پختہ سچائیوں کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے؟ کیا وہ واقعی منطقی نتیجے ہیں یا صرف طاقتور کہانیاں اور استعارے ہیں جو ہم نے خود کو اور ایک دوسرے کو اتنی بار سنائے ہیں کہ اب وہ حقیقت لگنے لگے ہیں؟ اور اسی سوچ کے ساتھ اگلے اور آخری حصہ میں ہم اپنی اس گفتگو کا اختتام نیورو قانون، آزاد مرضی یعنی فری ول پر ہونے والی بحث اور جنگ اور امن کی حیاتیات جیسے پیچیدہ موضوعات کے ساتھ کریں گے۔ خوش آمدید، آپ بی ویف سیریز کے آخری حصے میں ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ ہمارا چھٹا اور آخری حصہ ہے۔ جی، اور پچھلے 5 حصوں میں ہم نے ایک فرد کے رویے کی گہرائیوں کا جو سفر کیا، آج اسے سمیٹنے کا وقت ہے۔ بالکل، آج ہم باب 16 یعنی حیاتیات اور فوجداری انصاف، باب 17
یعنی جنگ اور امن، اور پھر کتاب کے اختتامیے پر بات کریں گے۔ تو اب تک ہم نے جتنے بھی حیاتیاتی عوامل دیکھے ہیں، سیپولسکی ان سب کو انسانیت کے سب سے بڑے سوالات پر لاگو کرتا ہے۔ یعنی یہ ساری سائنس، امیگڈالا، ہارمون، ثقافت، یہ سب قانون، انصاف اور جنگ جیسے بڑے تصورات سے کیسے جڑتی ہے؟ جی، یہ وہ مقام ہے جہاں لیبارٹری کی سائنس سیدھا عدالت اور میدان جنگ میں پہنچ جاتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ باب 16 کا بنیادی سوال ہی ہمارے پورے قانونی نظام کی جڑیں ہلا دیتا ہے۔ ہاں، کون سا سوال؟ سوال یہ ہے کہ اگر حیاتیات ہمارے رویے کو تشکیل دیتی ہے تو پھر ذاتی ذمہ داری کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، یہ تو سیدھا آزاد مرضی یعنی فری ول کی بحث میں لے جاتا ہے۔ جی، صدیوں پرانی بحث۔ اور اس میں بنیادی طور پر دو نظریات ہیں۔ پہلا، جو سیپولسکی کا بھی نقطہ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ آزاد مرضی جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ صرف ایک وہم ہے؟ بالکل، ایک وہم۔ آپ کا ہر فیصلہ، ہر عمل، وہ بس پچھلے تمام حیاتیاتی اور ماحولیاتی عوامل کا ایک نتیجہ ہے۔ آپ کے دماغ میں کوئی چھوٹا سا ڈرائیور نہیں بیٹھا جو آزادانہ فیصلے کر رہا ہو۔ یہ خیال ہی بہت عجیب ہے، یعنی میں جو ابھی بول رہی ہوں یہ بھی آزادانہ نہیں؟ سیپولسکی کے مطابق نہیں، اور یہ عجیب اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہم ہر لمحہ آزاد مرضی کو محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، تو دوسرا نظریہ کیا ہے؟ دوسرا نظریہ جو ہمارا قانونی اور معاشرتی نظام اپناتا ہے، وہ محدود آزاد مرضی کا ہے۔ یعنی ہم آزاد ہیں لیکن کچھ حد تک۔ جی، یہ نظریہ مانتا ہے کہ عام حالات میں ہم ذمہ دار ہیں، لیکن کچھ حیاتیاتی عوامل جیسے دماغی چوٹ، شدید تناؤ یا نوجوانی، یہ ہماری آزاد مرضی کو محدود کر سکتے ہیں۔ اور ساری قانونی جنگ اسی لکیر کو کھینچنے پر ہے کہ یہ حد کہاں ہے۔ بالکل۔ کتاب میں اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے۔ اگر کسی شخص کو مرگی کا دورہ پڑے اور اس دوران بے اختیار اس کا ہاتھ کسی کو لگ جائے، تو کیا ہم اسے حملے کا مجرم ٹھہرائیں گے؟ آج کل تو بالکل نہیں۔ ہم فوراً کہیں گے کہ یہ وہ نہیں، اس کی بیماری ہے۔ لیکن یہ سمجھ پیدا ہونے میں صدیاں لگی ہیں۔ پہلے تو اسے بدروح کا سایہ سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ تصور اب پھیل رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال امریکی سپریم کورٹ کا روپر بمقابلہ سیمنز کیس ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہوا تھا؟ 2005 میں عدالت نے 18 سال سے کم عمر میں کیے گئے جرائم پر سزائے موت ختم کر دی، اور وجہ نیورو سائنس۔ دماغی سائنس؟ جی، دلیل یہ تھی کہ نوجوانوں کا فرنٹل کورٹیکس یعنی دماغ کا فیصلہ کرنے والا حصہ پوری طرح پختہ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ مکمل طور پر ذمہ دار نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ایک حقیقی مثال ہے کہ سائنس قانون کو کیسے بدل رہی ہے۔ جی بالکل۔ چلیں ایک منظر کا تصور کرتے ہیں، عدالت کا۔ ایک وکیل اپنے ملزم کے دماغ کا 3D سکین پیش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور سکین میں صاف نظر آ رہا ہے کہ فرنٹل کارٹیکس جو جذبات کو قابو کرتا ہے اسے شدید نقصان پہنچا ہے۔ اور وکیل دلیل دیتا ہے کہ جج صاحب، میرا موکل ایک ایسی گاڑی کی طرح ہے جس کے بریک فیل ہو چکے ہیں۔ وہ خود کو روک ہی نہیں سکتا تھا، لیکن پھر استغاثہ کا وکیل کھڑا ہوتا ہے۔ اور وہ ایک ماہر، ایک نیورولوجسٹ سے پوچھتا ہے، ڈاکٹر صاحب، کیا ہر وہ شخص جسے ایسی ہی دماغی چوٹ لگی ہو ایک قاتل بن جاتا ہے؟ اور ظاہر ہے ڈاکٹر کو ایمانداری سے کہنا پڑتا ہے جی نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اور بس یہیں آ کر معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اگر حیاتیات سب کچھ طے نہیں کرتی تو پھر اس اسکین کا فائدہ کیا ہوا؟ یہی تو نیورولوجی کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ رویہ ہمیشہ ملٹی فیکٹوریل ہوتا ہے، مطلب اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ یعنی آپ کی جینیات، آپ کے ہارمونز، آپ کا بچپن، یہاں تک کہ آپ نے ناشتے میں کیا کھایا، یہ سب مل کر آپ کے عمل کا تعین کرتے ہیں۔ کوئی ایک چیز، یہاں تک کہ دماغی چوٹ بھی حتمی پیش گوئی نہیں کر سکتی۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اگر ہمارا انصاف کا نظام الزام اور سزا پر مبنی ہے اور سائنس اس کی بنیاد کو کمزور کر رہی ہے تو آگے کیا ہو؟ سپولسکی اسی لیے ایک بہت انقلابی حل پیش کرتا ہے۔ اسے قرنطینہ ماڈل کہتا ہے۔ قرنطینہ ماڈل؟ جی، وہ کہتا ہے کہ الزام، سزا، انتقام، ان الفاظ کو قانونی لغت سے نکال دیں۔ اگر کسی گاڑی کے بریک خراب ہوں تو ہم گاڑی سے نفرت تو نہیں کرتے۔ نہیں، ہم اسے بری یا شیطان نہیں کہتے۔ ہم اسے سڑک سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ اسے ٹھیک کیا جا سکے اور وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ بات تو دماغ ہلا دیتی ہے۔ یعنی انصاف، بدلہ، سزا کے جو تصورات صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، سپولسکی کے مطابق وہ حیاتیاتی طور پر غلط ہیں۔ اس ماڈل کا مقصد انتقام نہیں بلکہ معاشرے کو مستقبل کے نقصان سے بچانا ہے، حفاظت، سزا نہیں۔
اچھا، تو ایک فرد کی سطح پر تو یہ بہت پیچیدہ ہے، لیکن جب لاکھوں افراد مل کر ایک گروہ بناتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ یہی سوال ہمیں باب 17 یعنی جنگ اور امن کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، اور اس موضوع پر اسٹیون پنکر کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، The Better Angels of Our Nature۔ جی۔ پنکر کا نظریہ بہت امید افزا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخی طور پر تشدد میں کمی آئی ہے، ریاستوں کے بننے، تجارت اور اقلیت کی وجہ سے۔ یعنی ہم تاریخ کے سب سے پرامن دور میں رہ رہے ہیں؟ مجموعی طور پر ہاں، لیکن سپولسکی اس سے پوری طرح متفق نہیں۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ مانتے ہیں کہ روزمرہ کا تشدد کم ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر آبادی کے ہجوم کو دیکھیں تو 20ویں صدی تاریخ کی سب سے خونی صدی تھی۔ دوسری جنگ عظیم، روانڈا کا قتل عام، یہ سب اسی صدی میں ہوا؟ جی، سپولسکی کہتا ہے کہ ٹیکنالوجی نے چند متشدد افراد کی پہنچ کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ وہ ماضی سے کہیں زیادہ تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ یہ تو بہت اہم نقطہ ہے، لیکن کیا کتاب میں امن کو فروغ دینے والے عوامل کا بھی ذکر ہے؟ ہاں بالکل ہے۔ ان میں سے ایک ہے رابطے کا نظریہ، یعنی کانٹیکٹ تھیوری۔ یہ کیا ہے؟ یہ نظریہ کہتا ہے کہ مختلف گروہوں کے درمیان رابطہ ان کے تعصب کو کم کر سکتا ہے، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ صرف ساتھ بیٹھنا کافی نہیں؟ نہیں، ان کا درجہ برابر ہونا چاہیے، مقاصد مشترک ہوں اور ادارہ جاتی حمایت ہو، جیسے ایک اسپورٹس ٹیم۔ اچھا، جب مختلف پس منظر کے کھلاڑی ایک ٹیم میں کھیلتے ہیں تو ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، میچ جیتنا۔ اور اس سے تعصب خود بخود کم ہو جاتا ہے۔ تجارت کا بھی ذکر ہے، وہ گولڈن آرچز تھیوری والی بات۔ ہاں، کہ جن دو ممالک میں میکڈونلڈز ہوں ان میں جنگ نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ بات غلط ثابت ہوئی، لیکن اصول اہم ہے۔ جب معیشتیں جڑی ہوتی ہیں تو جنگ دونوں کے لیے تواگن ہوتی ہے۔ اور ایک اور منفرد انسانی صلاحیت کا بھی ذکر ہے، مفاہمت، یعنی ریکنسیلیشن۔ جی، ہم شاید واحد مخلوق ہیں جو مفاہمت کو ادارہ جاتی شکل دیتے ہیں، جیسے جنوبی افریقہ کا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن۔ وہاں مقصد سزا دینا نہیں بلکہ سچائی جاننا اور معافی مانگنا تھا۔ بالکل، معافی کی علامتی طاقت نسلوں کے زخم بھر سکتی ہے۔ اس کی سب سے حیران کن مثال شاید 1914 کی کرسمس جنگ بندی ہے۔ وہ تو ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی اور جرمن فوجی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، لیکن کرسمس کے دن لڑائی رک گئی۔ وہ اپنی خندقوں سے باہر نکلے، ایک دوسرے کو تحفے دیے، یہاں تک کہ فٹ بال بھی کھیلی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ شدید ترین نفرت میں بھی ہماری مشترکہ انسانیت غالب آ سکتی ہے۔ جب انہوں نے ایک دوسرے کو دشمن کی یونیفارم میں نہیں بلکہ ایک انسان کے طور پر دیکھا تو لڑنا ناممکن ہو گیا۔ تو اس پوری کتاب کے گہرے جائزے کے بعد اب وقت ہے کہ ہم اس کے سب سے اہم اسباق کو سمیٹیں۔ چلیں، سپولسکی نے آخر میں 5 بنیادی اسباق بتائے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا اور سب سے اہم، کردار کثیر الجہاتی ہے۔ کوئی بھی رویہ خلا میں پیدا نہیں ہوتا۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں 1 سیکنڈ پہلے سے لے کر ہزاروں سال پہلے تک سب عوامل کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یعنی کوئی ایک وجہ کبھی کافی نہیں ہوتی۔ اچھا، اور دوسرا سبق؟ دوسرا، فوری دماغی سرگرمی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس لمحے میں آپ کا امیگڈالا، آپ کا فرنٹل کارٹیکس، آپ کا ڈوپامین نظام، یہ سب آپ کے رد عمل کا تعین کرتے ہیں۔ کیا آپ بھوکے ہیں یا تھکے ہوئے ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تیسرا؟ تیسرا، ہارمونز، نشوونما اور ارتقاء ہمارے رد عمل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ٹیسٹوسٹیرون ہمیں جارح نہیں بناتا، بس جاریت کے رجحان کو بڑھا دیتا ہے۔ ہمارا ارتقائی ماضی ہمیں ہم اور وہ میں فرق کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ چوتھا نقطہ مجھے خاص طور پر بہت دلچسپ لگتا ہے، سماجی سیاق و سباق حیاتیات کو بدلتا ہے۔ یہ ایک انقلابی خیال ہے۔ ہماری ثقافت، ہماری معاشی حیثیت، یہ صرف ہمارے خیالات کو نہیں بلکہ جسمانی طور پر ہمارے دماغ کی ساخت کو بدلتے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غربت میں پلنے سے کسی کا دماغ جسمانی طور پر مختلف ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، ماحول ہماری بائیولوجی کا حصہ بن جاتا ہے۔ حیران کن ہے۔ اور آخری 5واں سبق؟ اور یہ شاید سب سے طاقتور ہے۔ میکانزم کو سمجھنا ہمدردی کو بڑھاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب ہم کسی کے برے رویے کے پیچھے کی حیاتیاتی اور ماحولیاتی کہانی کو جانتے ہیں، جیسے بچپن کا صدمہ یا دماغی چوٹ، تو اس شخص سے نفرت کرنا مشکل اور اسے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔
یہ 5واں سبق کہ میکانزم کو سمجھنے سے ہمدردی بڑھتی ہے، یہ تو ہمارے پورے انصاف کے نظام اور روزمرہ کے تعلقات کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، اور یہی سیپولسکی کا ختمی مقصد ہے۔ وہ ہمیں غصے اور الزام سے نکال کر سمجھ اور حل کی طرف لانا چاہتا ہے۔ اور یہی اس کتاب کا آخری اور سب سے امید افزا پیغام ہے۔ جی، کہ حیاتیات ہماری تقدیر نہیں ہے۔ یہ جاننا کہ ہمارے دماغ میں تار کیسے جڑے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے قیدی ہیں۔ ہم اپنے جینز یا امیگڈیلا کے غلام نہیں ہیں۔ ان میکانزمز کو سمجھنا ہی انہیں تبدیل کرنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہ علم ہمیں مایوس نہیں کرتا، یہ ہمیں اختیار دیتا ہے۔ اختیار دیتا ہے ایک بہتر، زیادہ ہمدرد اور زیادہ پرامن دنیا بنانے کا۔ بالکل۔ بہیو کے اس گہرے جائزے میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ایک لمبا سفر تھا، لیکن ہمیں امید ہے کہ اس کتاب کا یہ امید افزا پیغام آپ کے ساتھ رہے گا۔ جی، کہ حیاتیات کو سمجھنا ہمیں کمزور نہیں بلکہ بااختیار بناتا ہے۔ اگر آپ مستقبل میں ایسی ہی گفتگو سننا چاہتے ہیں تو ہمیں فالو اور سبسکرائب کریں، اور ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی بار کن کتابوں یا موضوعات پر گہرائی سے بات سننا چاہیں گے۔ آپ کی تجاویز کا انتظار رہے گا۔